پیارے بچوں، آج ہم جغرافیہ مضمون کا چوتھا سبق موسم اور آب و ہوا کا مطالعہ کریں گے۔ یہاں دیکھیے بچوں، یہاں لکھا ہوا ہے بھارت میں درج ذیل مقامات پر 10 جون کو موسم کی کیفیت دی گئی جدول کے مطابق ہے۔ اس جدول کی مدد سے سوالوں کے جواب دیجیے۔ اس ٹیبل میں 3 شہروں کے موسم کی کیفیت ایک ہی دن یعنی 10 جون کی ہے۔ اس جدول کو سمجھنے کے بعد ہمیں 3 سوالوں کے جوابات دینا ہے۔ پہلے ہم جدول کو سمجھتے ہیں بچوں۔ پہلا شہر ہے کوچی، جو کیرلا ریاست میں ہے۔ وقت دوپہر 12:30 بجے، موسم ابرآلود ہے۔ دوسرا شہر بھوپال ہے، جو مدھیہ پردیش میں ہے۔ وقت دوپہر 12:30 بجے، تیز دھوپ ہے۔ تیسرا شہر ہے مسوری، جو اتراکھنڈ میں ہے۔ دوپہر 12:30 بجے، موسم سرد ہوا اور معتدل دھوپ ہے۔ اب 3 سوال اس طرح ہے بچوں۔ پہلا ہے سکھانے کے لیے ڈالے ہوئے کپڑے کس مقام پر جلد سوکھیں گے، کیوں؟ دوسرا سوال ہے کس مقام پر کپڑے دیر سے سوکھیں گے، کیوں؟ تیسرا سوال ہے ان مقامات پر فضا کی حالت ہمیشہ ایسی ہی رہے گی یا اس میں تبدیلی آئے گی؟ آئیے بچوں، ہم ان تینوں سوالوں کی جغرافیائی وضاحت دیکھتے ہیں۔ درج بالا ہر مقام پر 10 جون کی موسمی کیفیت مختلف ہے۔ کوچی میں موسم ابرآلود ہے، یعنی وہاں سورج کی روشنی نہیں ہے۔ ابھی بارش کا موسم شروع ہوا ہے، اس وجہ سے وہاں ہوا میں بخارات کا تناسب زیادہ ہے، اس لیے کپڑے جلد نہیں سوکھتے۔ بھوپال میں تیز دھوپ ہے، گیلے کپڑوں کا پانی جلد بھاپ بن کر اڑ جائے گا اور کپڑے جلد سوکھ جائیں گے۔ مسوری خطے سرطان کے شمال میں ہونے کی وجہ سے سورج کی گرمی کم ملتی ہے۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے ہوا سرد ہوتی ہے۔ سرد ہوا اور معتدل دھوپ کے سبب وہاں کپڑے سوکھنے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ اس طرح فضا کی حالت میں ہمیشہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ فضا کی ان تبدیلیوں کو ہم خود بھی محسوس کرتے ہیں۔ آئیے بچوں، اب ہم کچھ جملے دیکھتے ہیں، جیسے صبح سردی تھی، دوپہر میں سخت گرمی تھی، دوپہر میں اچانک بارش ہوئی، الصبح سرد ہوا چل رہی تھی، شام میں بادل گھرے تھے، رات میں خوب چاندنی پھیلی تھی، ہوا کے جھونکے بھی چل رہے تھے۔ ان باتوں سے ہمیں کس بات کا علم ہوتا ہے بچوں؟ جی ہاں، یہ تمام جملے موسم کو ظاہر کرتے ہیں۔ موسم یعنی کیا بچوں؟ چلو دیکھتے ہیں۔ کسی مقام کی مخصوص وقت میں موجود فضائی حالت کو ہم سب محسوس کرتے ہیں، ہم اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ یہ حالت وقتی ہوتی ہے، اسے ہی ہم اس مقام کا موسم کہتے ہیں۔ مثلاً سرد موسم، گرم موسم، خشک موسم، مرطوب موسم وغیرہ۔ بچوں بتائیے تو بھلا، آپ کو بچپن ہی سے گرما، بارش اور سرما کے موسموں کا تجربہ ہے۔ اس تجربے کی بنیاد پر درج ذیل سوالوں کے جوابات دیجیے۔ پہلا سوال ہے جنوری سے دسمبر تک سال بھر میں عموماً کن مہینوں میں کون سے موسم ہوتے ہیں؟ بیاض میں جدول بنا کر لکھیے۔ اس کا جواب ہے بچوں، جون سے ستمبر تک بارش کا موسم، اکتوبر سے جنوری تک سردی کا موسم اور فروری سے مئی تک گرمی کا موسم ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہے جس وقت بارش ہو رہی ہو اس وقت ہم کون سا مخصوص لباس استعمال کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے رین کوٹ۔ تیسرا سوال ہے اون کا لباس ہم کب پہنتے ہیں؟ اس کا جواب ہے سردی کے موسم میں۔ چوتھا سوال ہے مہین سوتی کپڑے یعنی باریک سوتی کپڑے ہم اکثر کس موسم میں استعمال کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے گرمی کے موسم میں۔ ابھی جو ہم نے 4 سوال حل کرے اسی کی جغرافیائی وضاحت دیکھتے ہیں۔ بچوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہر موسم کا ایک خاص وقت ہوتا ہے۔ عموماً سال کے اسی عرصے میں یہ موسم آتے ہیں۔
ماہرین موسمیات کسی علاقے کے موسموں کا برسوں مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس مشاہدے کے ذریعے اس علاقے کے موسموں کی اوسط کیفیت طے کی جاتی ہے۔ موسموں کی طویل مدتی کیفیات کے اوسط کو اس علاقے کی آب و ہوا کہتے ہیں۔ مثلاً سرد و خشک آب و ہوا، گرم مرطوب یا گرم و خشک آب و ہوا۔ یعنی بچوں، موسم تو سال کے مخصوص وقت میں آتے اور جاتے ہیں، لیکن کسی علاقے کی آب و ہوا طے کرنے کے لیے ماہرین کو کئی سال تک موسموں کا مشاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ آب و ہوا میں درجہ حرارت، ہوا، رطوبت وغیرہ کی وجہ سے موسم میں بار بار تبدیلی آتی ہے۔ یہ تمام موسم کے اہم اجزاء ہیں۔ ہمارے روزمرہ کے معمولات اور طرز زندگی پر ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ موسم کے ان اجزاء سے آب و ہوا کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ بچوں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ موسم کے مختلف اجزاء کون سے ہیں۔ سب سے پہلے ہم درجہ حرارت دیکھتے ہیں۔ زمین کی سطح سورج کی وجہ سے گرم ہوتی ہے۔ زمین کے گرم ہونے کی وجہ سے سطح زمین سے قریب کی ہوا گرم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہوا کی اوپری تہیں درجہ بدرجہ گرم ہوتی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سطح سمندر سے جس قدر ہم بلندی پر جائیں، درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح عام طور پر خط استوا سے قطبین کی جانب درجہ حرارت درجہ بدرجہ کم ہوتا جاتا ہے۔ موسم کا دوسرا جزو ہے ہوا کا دباؤ۔ ہوا وزن رکھتی ہے، اس وجہ سے ہوا میں دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ اس دباؤ ہی کو ہوا کا دباؤ کہتے ہیں۔ فضا کی سب سے نچلی تہہ پر ہوا کا دباؤ پڑنے سے ہوا کی کثافت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے زمین سے قریب ہوا کا دباؤ زیادہ رہتا ہے اور بلندی کے مطابق وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ اسے ہوا کا عمودی دباؤ کہتے ہیں۔ حرارت کے فرق کی وجہ سے بھی ہوا کے دباؤ میں تبدیلی آتی ہے۔ یہ تبدیلی افق کے متوازی سمت میں واقع ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہوا میں بہاؤ پیدا ہوتا ہے۔ موسم کا تیسرا جزو ہے ہوا۔ زیادہ دباؤ والے علاقے کی جانب سے ہوا کم دباؤ والے علاقے کی طرف افقی سمت میں بہتی ہے۔ اسے ہی ہوا کہتے ہیں۔ دباؤ کے کم یا زیادہ ہونے کی بنیاد پر ہوا کی رفتار کا انحصار ہوتا ہے۔ موسم کا چوتھا جزو ہے رطوبت۔ فضا میں بخارات ہوتے ہیں۔ جس ہوا میں بخارات زیادہ ہوں وہ ہوا مرطوب ہوتی ہے۔ فضا میں پائی جانے والی اس نمی کو رطوبت کہتے ہیں۔ بچوں، ٹھنڈے گلاس یا ٹھنڈی بوتل کے باہر جو پانی کے قطرے ہمیں نظر آتے ہیں انہیں رطوبت کہتے ہیں۔ فضا میں رطوبت کا تناسب حرارت پر منحصر ہوتا ہے۔ زیادہ گرم ہوا میں زیادہ بخارات جمع ہو سکتے ہیں۔ موسم کا پانچواں جزو ہے ترسیب۔ ہوا میں پائے جانے والے بخارات کے پانی اور برف میں تبدیل ہونے اور دوبارہ زمین پر آنے کو ترسیب کہتے ہیں۔ برسات، برف باری، اولا باری وغیرہ ترسیب کی شکلیں ہیں۔ پیارے بچوں، موسم کی کیفیت وقت کے مطابق کہی جاتی ہے، جبکہ آب و ہوا کا انحصار لمبے عرصے کے حالات پر ہوتا ہے۔ موسم میں متواتر یعنی لگاتار تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور وہ اسی وقت محسوس بھی ہوتی ہے، جبکہ آب و ہوا میں تبدیلی لمبے عرصے بعد ہوتی ہے اور وہ آسانی سے محسوس نہیں ہوتی۔ ارض البلدی مقام، سطح سمندر سے بلندی، سمندر سے نزدیکی، بحری رویں جیسے عوامل آب و ہوا پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ پہاڑی سلسلے، مٹی کی قسمیں، مقامی ہوائیں وغیرہ عوامل بھی ان علاقوں کی آب و ہوا کو متاثر کرتے ہیں۔
یہ تھا بچوں ہمارا جغرافیہ مضمون کا چوتھا سبق، موسم اور آب و ہوا۔ انشاءاللہ ہم جلد ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔